میں نے اپنا چہرہ بچایا اور دوبارہ کلہاڑے کا وار کیا۔ اس بار وہ اس کی ٹانگ پر گھٹنے سے ذرا نیچے لگا۔ کلہاڑے کا پھل بلا شبہ بہت تیز تھا اور کچھ وار بھی اوچھا پڑا۔ اس کی ٹانگ کٹ کر الگ جا گری، خون کا فوارہ ابلا اور اس نے کریہا چیخ ماری۔ اب اسے موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل کوہنیوں پر تھوڑا اٹھا، گردن اور سر اٹھا کر اپنی ٹنڈی ٹانگ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت دہشت، انتقام اور نفرت کے سائے لہرا گئے۔ میں نے اس کی بے بسی والی ہیت قضائی پر اپنے ہونٹ سکیڑ کر کہا، شیطان کی اولاد ہے، اب تو آج سے رانگا بابا نہیں، رانگا لنگڑا کہلائے گا۔ تو بابا جیسے معزز نام کا کتی اہل نہیں ہے، رانگا لنگڑا۔ اس نے میری بات سنی اور پھر شدت تکلیف اور اذیت کے مارے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے بس کر کے میں نے کلہاڑا سنبھالا اور اندر کی طرف دوڑا۔ میں جیسے ہی اندر پہنچا تو مجھے ایسی انسانی آواز سنائی دی جیسے مذبح خانے میں کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ دفعتاً میری نظر دائیں جانب راہداری پر پڑی اور میں وہاں کا گویا جاں گسل منظر دیکھ کر ایک لمحے کو سن ہو کر رہ گیا، مگر دوسرے ہیلے میں ایک مجنونانہ چیخ مار کر کلہڑا لہراتے ہوئے دوڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرگا جو فرش پر ڈھے ہوئے جوجی کو کسی چھرے سے ذبح کر رہا تھا اس پر جا پڑا۔ کلہاڑے کی ایک ہی وار نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کا سر کسی فٹ بال کی طرح دور لڑکتا چلا گیا۔ میں نے کلہاڑا پھینکا اور جوجی کو دیکھا، اس کی گردن سے خون بہے جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری نظروں کے سامنے راڈا اور نزاکت کے مرنے کا منظر گھوم گیا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ شدت غم تلے میرے حواس جاتے رہے، اعصاب اور دل و دماغ جیسے ساتھ چھوڑنے لگے۔ اپنا کوئی پیارا کھلی آنکھوں کے سامنے اس طرح جان کنی کے انداز میں مر رہا ہو تو چند لحظوں کے لیے یوں لگتا ہے جیسے ہم بالکل بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ایک ذرا جنبش بھی نہیں۔ یہی حال اس وقت میرا تھا۔ جوجی فرش پر لیٹا میری طرف دیکھ رہا تھا اور خون آلود ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا، جیسے مجھے خدا حافظ اور اے شاباش کہہ رہا ہو، جیسے مجھ سے کہنا چاہتا ہو، اے شاباش یار، بس ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا۔ میرا دل سینے میں گھٹنے لگا، یوں جیسے کوئی اسے مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ لیکن دوسرے ہیلے میں میرے اندر ایک اور خیال ابھرا، اللہ کا جتنا بڑا نام اتنا ہی بڑا کام اور آسرا۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا جوجی۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے برآمد ہوئے۔ میں نے اس کی گردن کے زخم کا جائزہ لیا۔ چھری کی ابھی تک دھار ہی آزمائی گئی تھی، وہ گہرائی میں نہیں اتری تھی، لیکن گردن کا اتنا زخم بھی معمولی اور کم خطرناک نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر پھاڑی اور اس کے زخم پر لپیٹ دی تاکہ کم سے کم جریان خون ہو۔ پھر میں نے اسے با احتیاط دونوں ہاتھوں میں لے کر اٹھایا اور باہر کو دوڑا۔ تاریکی پھیلی ہوئی تھی، رانگا لنگڑا غائب تھا۔ یقیناً وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لنگڑی ٹانگ کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر دور جا چکا ہوگا۔ گاڑی البتہ وہیں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب لپکا، عقبی دروازہ کھولا اور جوجی کو حوصلہ دیتے ہوئے سیٹ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں جس قدر تیزی سے ہو سکا گاڑی دوڑاتا چلا گیا اور اسے لے کر ایک قریبی اسپتال پہنچا۔ شکر تھا ایمرجنسی میں ڈاکٹر موجود تھے، انہوں نے فوراً جوجی کو EOT منتقل کیا۔ میں باہر کھڑا اللہ سے اس کی جان بچ جانے کی دعائیں مانگنے لگا۔ بہت گڑ گڑا کر آنسوؤں سے لبریز ہو کر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے محبوب، بے شک زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو سارے جہانوں کا مالک اور ساری مخلوقات کا خالق عظیم ہے، ان کا بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، بس میرے دوست جوجی کی زندگی بچا لے۔ میرے 3 ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں، ایک جانثار دوست تھا، وہ بھی موت کے دھانے میں پہنچ چکا ہے، تو ہی میری مدد فرما اور جوجی کو نئی زندگی عطا کر۔ میری کسی بھولی بھٹکی نیکی کے صلے میں ہی میرے جگری یار کو زندگی عطا فرما دے۔ مجبور اور بے بس انسان کے لیے ایک دعا ہی کا آسرا ہوتا ہے۔ میرے دل کو قدرے سکون ملا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر لاؤنج میں ہی ٹہلتا رہا۔ اندر سے جو بھی نرس یا ڈاکٹر باہر آ جاتا میں دوڑ کر پہنچتا اور جوجی کا حال پوچھتا۔ اللہ سے دعا کرو، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہی جملہ مجھے سننے کو ملتا رہا۔ کچھ میڈیسنز وغیرہ لانے کا کہا گیا۔ فارمیسی اندر ہی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی، تاہم میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ رقم کی فکر نہ کریں، ایمرجنسی ڈیل کریں، باقی سب بندوبست ہو جائے گا۔ اسٹاف بھلا مانس تھا، سچویشن سمجھ رہا تھا، تاہم میں نے جلدی سے اسپتال کے فون ہی سے سدرا کو فون کیا اور اسے رقم لانے کا کہہ دیا۔ آفرین ہے سدرا پر، وہ انکل محمود کے ساتھ اسی وقت چلی آئی۔ شکر تھا کہ رقم کیش کی صورت میں اس کے پاس موجود تھی، ورنہ بینک اس وقت کہاں کھلے تھے۔ شگفتہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھیں۔ سدرا نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ جان چکی تھی کہ میں جس آدمی کے لیے اس قدر پریشان اور تشویش زدہ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ 3 گھنٹے گزر گئے،
میں وہیں کھڑا کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا اور کبھی بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ سدرا بھی میرے ساتھ ہی رہی۔ میں نے اسے گھر جانے کا کہا بھی، مگر وہ میری فکر، تشویش اور پریشانی دیکھ کر نہیں کی۔ اس نے صبح دفتر بھی جانا ہوتا تھا۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، اس نے میرے مشورے کے مطابق اپنا تقریباً سارا کاروبار کراچی سے سیالکوٹ منتقل کر دیا تھا۔ انکل محمود اس کے ساتھ تھے۔ سہراب صحیح کہہ رہا ہے، تم گھر چلی جاؤ سدرا بیٹی۔ اچانک شگفتہ خاتون نے بھی اس سے کہا، فکر نہ کرو، میں یہاں موجود ہوں۔ لیکن آپ، میں نے شگفتہ خاتون سے کہنا چاہا تو اس نے مجھے ٹوک دیا، تمہارے دوست تمہاری ہی طرح میرے بچے ہیں سہراب بیٹا۔ بفور جذبات تلے مجھ سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکا۔ سدرا اور انکل محمود مجھے تسلیاں دے کر چلے گئے۔ آپ بھی دعا کریں جوجی کے لیے، میں نے ہولے سے کہا۔ کیوں نہیں، مگر تم خود کو تو سنبھالو اور ذرا آرام کر دو، شگفتہ خاتون نے ملائمت امیزی سے کہا۔ مجھے کہاں آرام آئے گا جب تک جوجی کی خیریت کی اطلاع اندر سے نہیں آ جاتی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور اس بار میں نے ان کے سب سے سینئر ڈاکٹر کو سبز رنگ کے سرجیکل ڈریس میں باہر آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ ایک ڈاکٹر اور نرس بھی تھی۔ میں تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کیسا ہے؟ جوجی، میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری آواز اٹک رہی تھی اور جملے بے ربط سے ادا ہو رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اور پھر کیپ اتارا۔ اس کے بعد میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری پھٹی پھٹی اور اٹکی اٹکی نظریں جیسے اس کے تھکے ماندے سے چہرے پر ثبت ہو چکی تھی۔ اللہ نے کرم کیا ہے، مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جیسے میرا سکڑات سمٹا سینہ ایک دم پھلا دیا۔ فرط مسرت تلے میری آنکھیں اس معبود کے لیے بھر آئیں جس نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ بلا شبہ اللہ نے تمہارے دوست کو نئی زندگی دی ہے، ڈاکٹر آگے بولا، لیکن اس میں تمہارا بھی اہم رول ہے۔ اگر تمہیں اسے لانے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو پھر شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کی ذات غفور رحیم ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسی وقت اسپتال کے اندر کمپاؤنڈ وال میں بنی مسجد کا پوچھ کر وہاں جا کر وضو کیا اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ واپس لوٹا تو میں نے فوراً پرویز کو کلب فون کر کے اسے مختصراً سب کچھ بتا کر اسپتال پہنچنے کو کہا۔ جوجی کی حالت زار سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کئی لحظوں کے لیے تو اس بیچارے سے بولا بھی نہیں گیا تھا، تاہم وہ فوراً پہنچ گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ میں اس کی اس کیفیت کا ادراک کر سکتا تھا۔ جوجی ان کے لیے ایک باپ ہی کا درجہ رکھتا تھا، تاہم میں نے اسے تسلی دی۔ شگفتہ خاتون بھی ساتھ کھڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے جوجی کو ICU میں شفٹ کر دیا تھا اور ابھی کسی کو اس سے ملنے کے سلسلے میں ممانعت رکھی گئی تھی۔ پرویز، تم ادھر ہی رکو گے، مجھے ابھی ایک اور اہم کام نمٹانا ہے، تفصیل بعد میں نے اسے کہا۔ پھر شگفتہ خاتون سے بولا، کوئی مسئلہ یا بات ہو تو سدرا کو فون کر دیجیے گا۔ لیکن تم اس وقت کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ رات کا آخری پہر ہوا جا رہا ہے، وہ تفکر سے بولی۔ کسی اور کی جان بھی سولی پر اٹکی ہوئی ہے، انہیں بھی میری ضرورت ہے، میں نے گمسم سا لہجے میں کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا دوبارہ کالی حویلی جا پہنچا۔ وہاں ہنوز سناٹے کا راج تھا۔ احتیاط اور کسی مصلحت کے تحت میں نے گاڑی حویلی سے ذرا دور کی روک دی تھی اور نیچے اتر کر پیدل ہی اس طرف کو چل دیا تھا۔ میں محتاط روی سے چلتا ہوا قریب پہنچا تو آس پاس ویسا ہی سناٹا اور گھور تاریکی تھی۔ اطراف میں گھنے درختوں کا جنگل ہونے کے سبب سفیدہ شہر دیکھنے میں نہیں آتا تھا، پر نہ میرے اندازے کے مطابق مشرق سے پو پھٹ چکی تھی، صبح دم بیدار ہونے والی تھی۔ میں گرد و پیش پر گہری نظریں ڈالتا ہوا عقبی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے گئے ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ٹانگا لگڑا بھی اتنی جلدی اپنے کسی ساتھی سے رابطے میں نہیں آ سکا ہوگا۔ وہ شدید زخمی ہو کر اور موقع تاک کر کسی خارج زدہ لنگڑے کتے کی طرح پہلے اپنی حالت کو سدھارنے کی فکر میں ہوگا۔ میں اندر آ گیا۔ وہی مناظر تھے، سناٹا، اسرار بھری خاموشی اور ہر لمحہ ٹھٹکا دینے والا ماحول۔ ٹرالی اپنی جگہ موجود تھی۔ دل چاہا اس کا کپڑا اتار کر اپنا تجسس دور کروں، لیکن مجھے فوزیہ راہیلہ اور جگنو کی فکر تھی۔ اس سے پہلے گرانگا یا لچھی کے آدمی یہاں پہنچتے میں انہیں تلاشنا چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اس منحوس کالی حویلی میں میرا ہی تسلط باقی رہ گیا تھا، خواہ عارضی ہی صحیح۔ میں نے جلدی سارے کمروں میں جا کر تلاشی لینا شروع کر دی، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں زینے طے کر کے اوپر آ گیا۔ یہاں نیچے کی بنسبت کمروں کی تعداد کم تھی، یہاں بھی وہی حال تھا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں مایوس ہونے لگا، حالانکہ مجھے پوری امید تھی کہ ان تینوں کو کالی حویلی ہی میں کہیں رکھا گیا ہوگا۔ میں نے کمروں کی دیواروں اور فرش کو بھی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا، کیا خبر کوئی تہخانہ ہو، مگر اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی۔ اچانک ایک آواز پر میں چونک پڑا۔ یہ آواز باہر سے ابری تھی۔ میں بھی اوپری منزل پر تھا اور ایسے کمرے میں کھڑا تھا جس کی ایک کھڑکی بیرونی گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔
मैं लपक कर खिड़की के करीब आया और जरा सा पर्दा तिरका कर नीचे देखा, तब ही यकलख्त मेरे रगों में खून की गर्दिश तेज होगी। वो एक वैन थी और इसके अंदर से 4-5 मुसल्ला अफराद बरामद हुए। इन्होंने चुस्त लिबास पहन रखे थे और अंदाज जारहाना था। मुझे लगा लंगड़े रांगा ने कोई गुल खिला दिया होगा। किसी तरह उसने मैडम लच्छी को मेरे और यहाँ के हालात के बारे में मुतल्ला कर दिया होगा। अब मेरी ही तलाश में उन्होंने अपने लड़ाका आदमी रवाना किए थे, मगर वो खुद कहाँ थे? मैं इसका अंदाजा लगा सकता था, मगर अभी मुझे इनसे भिड़ना था, मगर नहीं, ये वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं था। अभी मुझे इनके मुकाबले में घात मिली हुई थी। मैं लपक कर कमरे से निकला और बेआवाज मगर तेजी से चलता हुआ बालकोनी की तरफ आया। तब तक मुझे नीचे भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी थी। वो सब अंदर आ चुके थे। मैंने नीचे छलांग लगा दी और लपक कर इनके वैन के अकब में आ गया। वैन खाली थी। मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था। मैं सोचने लगा कि वैन की छत पर सीने के बल लेट जाऊं या फिर अंदर किसी सीट के नीचे दुबक लूं, मगर दोनों ही रिस्की काम थे। एक तो वैन की छत सपाट थी और मेरे देख लिए जाने का एहतमाल था, दूसरा अंदर भी यही खतरनाक सूरत-ए-हाल हो सकती थी। मैं दरअसल इनके साथ ही इनके अगले ठिकाने तक पहुंचना चाहता था, जिधर मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक न सिर्फ लंगड़ा रांगा बल्कि मैडम लच्छी से भी सामना होना मुमकिन होता। अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाहता तो मैं इनसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा न था। मैडम लच्छी या और कोई इनका अहम फर्द हमरा होता तो और बात थी। मैं चंद लहजे होंठ भींचे सोचता रहा। अचानक मुझे कबीर और जुबैर का ख्याल आया, जिन्हें हम इनके तहक्कुम में कई घंटे पहले ही रवाना कर चुके थे। वो दोनों कहाँ रह गए थे? मैंने सोचा। मैंने मैडम लच्छी और इनके हम नशीन को पार्टी के तहक्कुम में रवाना किया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन दोनों को अब तक लौट आना चाहिए था। अचानक मैंने 2 मुसल्ला अफराद को तेजी से हवेली से बाहर निकलते देखा। मैं एकदम मोहतात हो गया और करीब में मौजूद पोर्च के एक सतून की आड़ में चला गया। 5 में से सिर्फ 2 अफराद का बाहर आना और 3 का अंदर मौजूद रहने का मतलब क्या हो सकता था? मैं ये जान सकता था। अब वैन के अंदर या ऊपर सवार होना कम खतरनाक हो गया था, वजह इनकी कम तादाद थी। मैं धड़कते दिल से इन्हें देखता रहा। वो जल्दी से वैन में सवार हुए तो मैं इनका इरादा भांपते ही फौरन वैन की जाने बढ़ा। फौरी तौर पर इस वक्त कोई और मौका नहीं था, इसलिए मैं बाएहतियात वैन के अकबी स्टैंड पर इस तरह जा टिका कि अगली नशिस्तों पर मौजूद इन दोनों को नजर ना सकूं। वैन स्टार्ट होकर एक झटके से आगे बढ़ गई। मुझे भी झटके लगने लगे, मगर मैंने मजबूती से आयरन राड पकड़ रखा था और पिछले बम्पर पर पांव टिका रखे थे। कच्चे पर तो थोड़ी देर तक वैन हजकोले खाती रही, दरमियानी रफ्तार से चलती रही। इसके बाद पुख्ता सड़क पर आते ही उसने मजीद रफ्तार पकड़ ली। मेरे लिए ज्यादा देर तक यूं वैन के पीछे टिके रहना मुनासिब नहीं था। थकने की बात तो नहीं थी, लेकिन इस तरह मैं दूसरों की नजर में आ सकता था। लिहाजा एक मौका ताक कर मैं नहायत एहतियात और आहिस्तगी के साथ छत पर रेंग गया। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, छत सपाट थी, लेकिन फिर भी मैंने सीने के बल खुद को छत से चिपका लिया था और टांगे कदरे सुकेड़ कर अपने दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर छत के किनारों को इस तरह पकड़े रखा कि नीचे मौजूद दोनों को मेरे छत पर मौजूदगी का जरा सा भी एहसास न हो सके। यूं भी वो दोनों अगली नशिस्त पर विराजमान थे। अगर ये 2 के बजाय 5 होते तो मेरे नजर आ जाने का ज्यादा खतरा होता। यहां मैं खुद को निस्बतन महफूज और आरामदेह समझ रहा था। सफर जारी रहा। मैं भी जरा देर बाद गर्दन उचक कर गिरदो पेश का जायजा लेता रहा। वैन इसी सड़क पर आ गई थी जो सियालकोट रोड से दरियाए तवी की तरफ जाती थी। ये देखकर मेरे अंदर एक जोश सा ओढ़ कर आया। ये लोग यकीनन वहीं जा रहे थे जिधर ये खबीस लोग राजा तैमूर की मार्फत अपने किसी नए ठिकाने की खुफिया दाग बेल टालने में मसरूफ कार थे और जहां मैं पहले भी शब खून मार चुका था। ये बात इनके लिए खासी परेशानी का सबब बनी रही थी। मुझे इनके नए या पुराने ठिकानों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अब फौजिया राहिला और जुगनू का खोज लगाना चाहता था कि मालूम हो कि इन बदबख्तों ने इन बेचारों को कहां और किस जगह महबूस कर रखा है। फौजिया और राहिला का मामला तो अलग था। वो जुगनू से पहले ही गायब कर दी गई थी, जबकि जुगनू की गुमशुदगी चंद दिन पहले ही अमल में आई थी। अब यह जरूरी नहीं था कि इन सबको एक ही जगह या कहीं इकट्ठा रखा गया हो। मुझे पूरा यकीन था कि इनकी मंजिल यही इमारत हो सकती है, लेकिन यह देखकर मैं चौंक पड़ा कि वो इधर रुके बगैर आगे निकल गए। इस आलम में भी मेरी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो गईं। ये क्या चक्कर है? मेरे जहन में उभरा, ये लोग यहाँ क्यों नहीं रुके? वैन इमारत के करीब से गुजरती आगे बढ़ती चली गई और मैं सीने के बल वैन की छत पर लेटे लेटे गर्दन घुमाए इमारत को देखता रह गया। मुझे इसके आसपास सन्नाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। न जाने ये क्या चक्कर था। ये लोग आगे किसी और ही तरफ जा रहे थे। क्या मैं छलांग लगा दूं? लेकिन नहीं। इमारत की वीरानी और एक बार पहले मेरी यहां धुआंधार आमद के बाद
شاید اب یہ میرے اہم مقاصد کے لیے بیکار کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، یہاں کا میزبان بگا تھا جو میرے زیر عتاب آتے آتے رہ گیا تھا۔ تو پھر اب یہ کس طرف جا رہے تھے؟ کیا اب کسی اور خفیہ ٹھکانے کی طرف؟ یہی ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا اور میں چھلانگ لگانے کا ارادہ ترک کر کے تن بات تقدیر ہو گیا۔ تاہم تھوڑی گردن اٹھا کر میں گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ یہ ویران اور بنجر علاقہ تھا۔ ناپختہ سڑک پر وین کبھی ہلکے اور کبھی تیز ہچکولے کھاتی اب درمیانی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ یہ دریائے طوی کے اطراف کا علاقہ تھا۔ کاڑی دریائے طوی کے قریب آنے کے بعد اس کے اونچے رتیلے کراڑے کے ساتھ ساتھ نیچے بنے راستے پر گامزن رہی۔ 15-20 منٹ تک یہ سفر بھی جاری رہا۔ پھر ایک موڑ گھوم کر وہ دریا سے دور ہونے لگی اور ایک نسبتاً اونچے ٹیلے سے موڑ کاٹ کر بائیں جانب کو گھومی تو میں چونک پڑا۔ سامنے ہی مجھے گودام ٹائپ کی بیزوی سی عمارت دکھائی دی۔ یہ نئی عمارت تھی اور پتھروں سے تیار کی گئی تھی۔ یہ پہلی والی عمارت سے زیادہ بڑی نہیں تھی مگر نسبتاً نئی ضرور لگی۔ اس کے باہر مختصر سا احاطہ تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، کیونکہ ان کے اس ٹھکانے کے بارے میں غائبانہ طور پر مجھے انہی کی باتوں سے علم ہوا تھا کہ ان کا اسی مقام پر ذرا آگے ایک اور ٹھکانہ بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب پہلی بار میں نے مندرے والے اور راجہ تیمور کو سیالکوٹ روڈ سے اس طرف جاتے دیکھا تھا۔ پھر چھپ کر ان کی گفتگو سنی تھی۔ اندازہ تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا کہ ان کا اسی مقام پر ایک اور ٹھکانہ بھی ہے۔ یہ وہی معاملہ تھا جس کے سلسلے میں گڑھ مولا کے بھانڈیل سائیں اور ان کے درمیان تنازع بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اس ٹھکانے کے قیام کے لیے وہ بھانڈیل سائیں کے گاؤں میں دلچسپی رکھتے تھے مگر اس نے وہاں زمین خریدنے کی انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بھانڈیل سائیں کی جاگیر تھی۔ اس پر بھانڈیل سائیں کو ان پر کچھ شبہ ہوا تھا، یہ کوئی غیر قانونی کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے اس کے شہر سے دور دراز جاگیر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جب اس نے اپنے ساتھی باس اقبال سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے اپنے خاص آدمی عدیل کو ان کے پیچھے لگایا تھا۔ یوں عدیل کی ان کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی تھی، اس کے لیے عدیل ان کالی لہر والوں کی اصلیت جان چکا تھا۔ بہرکیف یہ بات اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ یہاں تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ سلسلے کی کڑیاں بھی ایک دوسرے سے ملتی محسوس ہوتی رہیں۔ وین اسی عمارت کے قریب آ کر رک گئی۔ میں یکدم محتاط ہو گیا اور خود کو سینے کے بل وین کی سپاٹ چھت سے چپکائے رکھا۔ یہاں میرے دیکھ لیے جانے کا احتمال تھا، اس لیے میں نے ذرا سر اٹھا کر اونچا کر کے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ دن کافی نکل آیا تھا، دھوپ پڑنے لگی تھی۔ وین عمارت کے احاطے میں کھڑی تھی اور دونوں اس کے اندر سے تیزی کے ساتھ اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تسلی ہونے کے بعد میں اسی طرح چھت سے چپکے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگا، پھر عقب سے وین کی آڑ لیتا ہوا نیچے اتر آیا۔ پہلے سامنے اور دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن احاطے میں ایک طرف لمبی سی کار کھڑی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ یہ وہی سیاہ مٹسوبیشی تھی جس میں گورا جوڑا اور میڈم لچھی سوار ہو کر کالی حویلی سے روانہ ہوئے تھے۔ مٹسوبیشی کی یہاں موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ وہ سب ادھر ہی آئے تھے۔ باقی لنگڑا رانگا کہاں مر گیا تھا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ کیا خبر اس نے بھی کوئی جگاڑ مار دیا ہو اور اپنے ساتھیوں کے درمیان یہاں پہنچ چکا ہو۔ ساتھ ہی مجھے کبیر اور زبیر کا بھی خیال آیا، جنہیں میں نے کالی حویلی ہی سے ان کی روانگی دیکھنے میں فوراً ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی سوال ابھرا کہ پھر وہ دونوں کہاں تھے۔ اس بارے میں زیادہ سوچ نہیں سکا۔ ابھی میرا ہدف فقط میرے ساتھیوں کی تلاش اور کھوجنا تھی۔ میں گرد و پیش پر نگاہ دوڑاتا ہوا وین کی آڑ سے نہایت محتاط روی سے نکلا اور احاطے کی دیوار کے عقب میں تیزی سے سر آیا اور جھکا جھکا چلتا ہوا عمارت کی عقبی سے مت قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک دور سے میں نے گرد و غبار کا بگولا سا اڑتا دیکھا۔ شاید کو گاڑی تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ وہ مین روڈ سے نہیں بلکہ دریائے طوی کے اس بنجر مقام کی طرف سے ادھر آ رہی تھی جہاں رتیلا کراڑا تھا۔ اس طرف بنجر ویرانوں کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سرحدی علاقہ تھا اور وہاں سے دریا پار بھارتی علاقہ جموں شروع ہوتا تھا۔ دریائے طوی بھدرواہ سے کچھ دور سویج دھار سے نکلتا ہے اور رام نگر کی پہاڑیوں کی طرف گم ہو جاتا ہے اور پھر ادھم پور سے ہو کر جموں شہر کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا پاکستان میں دریائے چناب سے جا ملتا ہے۔ میری نظریں چند لہجے تک اسی دریا کی طرف جمی رہیں۔ گاڑی مٹی کا غبار اڑاتی تیزی سے اسی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں اپنی پیش قدمی روک کر اس کے قریب آنے کا منتظر رہا۔ پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس گاڑی کی منزل کون سی تھی۔ وہ گاڑی ایک لمبی سی جیپ تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس بات پر نہیں کہ وہ عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر گیٹ کے سامنے رک چکی تھی، بلکہ یہ دیکھ کر کہ یہ وہی گاڑی تھی جس میں گزشتہ دن
मैंने सेठ राजा तैमूर और दीगर को इसमें सवार देखा था। इसके अंदर से राजा तैमूर, बग्गा और एक ड्राइवर के साथ नीचे उतरा। ये कहाँ से आ रहे हैं और किधर गए थे? मेरे जहन में ये सवाल आया और मेरी एक टुक नजरें इन्हीं पर मरकूज रहीं।